محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور اس مسجد کے امام محترم اور مؤذن محترم، اللہ تعالیٰ سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. سب آمین بولو. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں تقریباً 1:40 پر بات کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. تو جو وقت ہمارے سامنے اس میں ضروری باتوں کی طرف جانا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا ضروری کام جو ہم بھول گئے یا معلوم نہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، وہ کام ہے سب سے زیادہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا. ہم لوگ نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ وقت شروع ہو جاتا ہے جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب. بولو جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب، یہ 24 گھنٹے جتنا ہو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میرے پیاروں، ہم درود پاک پڑھیں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا. وہ فرشتے کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جیسا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ فرشتہ آتا ہے اور بولو بڑے پیار سے درود پاک مدینہ لے کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے. درود پاک ثواب ملتا ہے. لیکن جمعرات کی مغرب یعنی کل کی جو مغرب اور آج کی مغرب ہم کوئی بھی درود پاک پڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی فرشتہ نہیں آتا. باقی دنوں میں فرشتہ آتا ہے، ہمارا درود پاک مدینہ پاک لے جاتا، لیکن جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب کوئی فرشتہ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جمعرات کی مغرب اور جمعہ کی مغرب یہ 24 گھنٹے اللہ فرماتا میرا بندہ درود پاک پڑھے گا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. اللہ کہتا میں ڈائریکٹ اسے مدینہ تک پہنچا دوں گا. تو پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پاک ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ مدینے پاک جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا حسین احمد مدنی، یہاں کے بڑے بوڑھوں نے بلکہ بہت سی جگہوں کے بڑے بوڑھوں نے ان کو دیکھا بھی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز جمعرات کی مغرب لگے کہ بس صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھے، کھانا بھی کھائے، بچوں کو پڑھائی بھی، بیوی کے ساتھ بھی رہے، سارے کام کرے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اگر ان کے ساتھ بات کرنے آئے اور وہ بات کا کوئی مقصد نہ ہو تو کہتے تھے بھائی میں درود پڑھتا ہوں تو بھی درود پاک پڑھ لے. میرے پیاروں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کو کسی نے پوچھا حضرت کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے؟ فرمایا میں گنتا نہیں ہوں، میں کاؤنٹ نہیں کرتا کہ کتنی مرتبہ پڑھتا. کسی نے کہا حضرت اندازہ تو ہوگا، کہا اندازہ یہ کم سے کم 20,000 سے 25,000 مرتبہ ہو جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ کل کی مغرب سے ابھی یہ صابری مسجد میں آنے تک ہمارا کتنا ہو نہیں ہو کچھ بھی ضرورت ہے. تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نا ہم کو کہ ہم کیوں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کیوں نہیں پڑھے.
تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا. ہاں کیا طریقہ بتایا, کہا کہ چلتے پھرتے بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جب 10-15 مرتبہ ہو جائے تو ایک مرتبہ وہ درود پڑھنے جو تو نماز میں پڑھتا ہے, پھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جیلانی پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھا گیا یہ عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا مرنے سے پہلے پیارے نبی کا خواب میں دیدار ہو جائے گا. بولو صلی اللہ ہو تو پڑھتے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولو آج جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی تو آپ جمعہ کی نماز میں ہو, بیان میں ہو, خطبے میں ہو, نماز میں ہو, پھر کھانے میں ہو, اس کے بعد سے جو شروع کرے میرے پیاروں 1000-2000 مرتبہ پہنچا دیں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور درود پاک میں تو بہت فائدے ہیں. بولو درود پاک پڑھنے میں بہت فائدے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود پڑھے, ہم کو کیا ملے گا؟ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے اور آپ پر درود پڑھے, ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا ارے تم مجھ میں درود پاک پڑھو گے, پیدا کرنے والا اللہ آسمان سے راضی ہو جائے گا. بولو اللہ راضی. اور سچ بتاؤ اللہ راضی ہو گیا پھر کچھ چاہیے ہم کو؟ اوپر والا راضی ہو جائے تو پیسہ ہی پیسہ اپنے پاس ہے. تو اوپر والا راضی ہو جائے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اپنے پاس. کہ ہم لوگ یہ جمعہ پڑھنے کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم نے رمضان میں گرمی میں اتنے روزے کیسے رکھے؟ کیا ہمارے پاس پانی نہیں تھا؟ کیا ہمارے پاس کھانا نہیں تھا؟ مگر کیوں اللہ راضی. اور قرآن پاک میں اللہ خود فرماتے میں راضی ہو گیا تو کامیاب ہو گیا. بولو میں راضی ہو گیا. اللہ فرماتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا, سمجھ لے تیرا بیڑا پار ہو گیا, تو کامیاب ہو گیا. تو میرے پیاروں وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم زمین پہ درود پڑھو گے, آسمان پر اللہ. بولو آواز نہیں آ رہی. آسمان پر اللہ. وہ صحابی کتنے اچھے ہوں گے, ہم ہوتے تو چلے جاتے ہاں اللہ راضی ہو جائے گا. وہ صحابی وہیں کھڑے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں کھڑے کیوں؟ ہوگا سوال جواب ہو گیا. تم نے پوچھا درود پاک پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ میں نے کہا اللہ راضی ہو جائے گا. وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہنے لگے 2 دن کے بعد پھر اللہ ناراض ہو جائے تو؟ بھائی ابھی تو اللہ راضی ہو گیا, پھر ناراض ہو جائے تو؟ کیونکہ میرے پیاروں ایک بات صحیح ہے, یہ دنیا بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہم سے راضی, کوئی 1 گھنٹے کے بعد. یہ دنیا ہے, صحیح میں دنیا آ رہی ہے. جتنا لوگ بیٹھے نا کتنے اس میں ہوں گے. قاری احمد علی آ گئے, صابری مسجد میں قاری احمد علی آ گئے. ارے میرے کو ملاقات کرنے کا موقع ملا, لیکن قاری احمد علی جب کڑوا بولے اور اس کو لگے تو یا کے ذمہ دار کو کہے گا سب کو بلانے کا, یہ ملک سب کو نہیں بلانے کا. ارے بھائی بیان سے پہلے تو راضی تھا اور بیان کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی سے قرضہ مانگنے جاؤ اور اس نے دیکھ لیا لے لے بھائی 10,000 لے لے 15,000 لے لے, اور باہر جا کے پھر کہیں ملے گا تو السلام علیکم حاجی صاحب کیسے ہو. اگر وہی حاجی صاحب کے پاس گیا اور اس نے قرضہ نہیں دیا, تیسرے چوتھے دن وہ حاجی صاحب سے گزرتے ہوں گے نا السلام علیکم تو یوں کرے گا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ دنیا ہے. بولو کبھی کوئی راضی کبھی کوئی ناراض. بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں میں ادھر ادھر کا کو بولوں, ہمارے گھر میں بیوی کو ہی دیکھو نا کبھی. ارے بول بھائی بیوی کیا اکیلا میں شادی کر کے بیٹھا؟ ارے بول نا بھائی کبھی ہماری بیوی راضی کبھی نہیں. آپ کی بیوی راضی ناراض ایسا نہیں ہوتی, ایک ہی جب سے رہتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے بیوی نے فرشتہ دیا ہوگا. ارے بھائی ہماری بیوی کبھی راضی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ارے دروازے پر کھڑی ہے ہمارے لیے تو ارے میں تمہارا کتنا انتظار کرتی, میں تم سے بہت محبت کرتی. تم کو معلوم ہے میں نے اب تک پانی بھی نہیں پیا, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, تمہارے ساتھ ہی پانی پیوں گی, تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گی. آپ کو ایسا لگتا ہو آج صبری نگر میں اللہ نے جنت نگر کیسا بنا دیا. یہ بیوی کیسی ہو گئی راضی. اور پوچھو سب شادی والے کو پوچھو کبھی کبھی یہاں میرے خیال سے ناراضگی ہوتی تھی جمیل بھائی. تو یہاں کہیں شادی کرنے بھائی کبھی کبھی ارے ناراض ہوئے کیسی ناراض ہوئے. ہم گھر میں آئے السلام علیکم جواب نہیں. قریب میں گیا بھائی میں تیرے کو سلام کیا, اب صبح تو سب برابر تھا کیا ہو گیا؟ اور عورتوں کو رونا بہت جلدی آتا.
यूं टप 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 आंसू जैसा आंसू की टंकी फिटती ऊपर और रोते थे अल्लाह अल्लाह 25 साल हो गए घर में मेरे को सुख नहीं मिला, ये तेरी माँ मरती भी नहीं, मेरे को जीते भी नहीं देती। तो देखो अभी सुबह में राजी थी और अभी क्या हो गई, बोल दिया, जुमला बोल दिया 25 साल में मेरे को, हालांकि जब आई थी तो 50 किलो की थी, अभी 80 किलो की हो गई। हाँ कहती 25 साल में मेरे को कुछ नहीं मिला। खैर मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया है, बोलो कभी राजी और कभी ना। तो वो सहाबी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल हम दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा? फिर नाराज हो जाए तो क्या करें? अब जवाब सुनना तो सुभान अल्लाह बोल दो। हमारे नबी का जवाब कह दो ना, सुभान अल्लाह कह दो। क्या फरमाया हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अलैया, मुझ पर दरूद पाक पढ़ो। तुम जमीन पर मुझ पर दरूद पाक पढ़ोगे, अल्लाह आसमान पर राजी हो जाएगा। वो सहाबी ने पूछा कि 2 दिन के बाद अल्लाह फिर नाराज हो जाए तो क्या करे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ ले। बोलो मोहब्बत, आवाज से बोलो, मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ ले। तू दरूद पढ़ेगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, ऐसा राजी हो जाएगा, ला यस्खतु अलैकुम बादहू अबदा। अल्लाह ऐसा राजी हो जाएगा, कयामत का दिन आएगा, फिर भी अल्लाह तुझसे नाराज नहीं होगा। क्या करने के सर दरूद कैसा पढ़ ले? मोहब्बत से जरूर पढ़ ले। मैं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दरूद पाक की हमारे नबी को जरूरत है? अल्लाह बोलने जरूरत है नहीं, जरा भी नहीं। क्यों मालूम के खबीर सुनो, एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में आए और सहाबा किराम बैठे। हमारे नबी ने फरमाया हन्नी ओनी, अरबी जुबान में हन्नी ओनी या असहाबी, ए मेरे सहाबा आओ मुझे मुबारकबादी दो। सारे साहबा हैरान कि किसकी मुबारकबादी देने का? क्या देखा अभी बोलिए साबरी नगर में खड़े हो जाए, भाई मेरे को मुबारकबादी दो। कोई भी पूछे भाई काय की मुबारकबादी? बच्चा हुआ तेरे, पोता हुआ, नवासा हुआ, शादी हुई, किस बात के? अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में और सारे साहबा के बीच में हन्नी ओनी या असारी, ओ मेरे साहबा मुझे मुबारकबादी दो। अब वो साहबा तो बड़े पक्के सच्चे थे, कुछ नहीं पूछा, सीधे गए और मुबारकबादी। जब मुबारकबादी देने लगे तो हमारे नबी ने पूछा किस बात की मुबारकबादी दे रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल हमको क्या मानो? आपने कहा मुबारकबादी दो, हम तो आपको मानते हैं, हमने आपको मुबारकबादी। हमारे नबी ने फरमाया इसलिए तुम मुझे मुबारकबादी दो, मुझे इसलिए मुबारकबादी दो कि मुझ पर दरूद इंसानों ने पढ़ा। बोलो बेशक है। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मुबारकबादी दो इसलिए कि इंसानों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, फरिश्तों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, जिन्नातों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, दरिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, चरिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, उड़ने वाले परिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, अरे समंदर में बहने वाली मछलियों ने मुझ पर दरूद पढ़ा। लेकिन मुबारकबादी दो, आज खुद अल्लाह मुझ पर दरूद पाक पढ़ रहा है। ये कुरान में लिखा, कुरान में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या लिखा? कुरान ने फाइशों का पढ़ो मेरे साथ में। कौन दरूद पाक पढ़ रहा है? बोलो कौन दरूद पाक पढ़ रहा है? अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्तों एक सवाल होता है कि हम नबी पर दरूद पाक पढ़ते, कयामत के दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। भाई मरेंगे कि नहीं मरेंगे? सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। वो फरिश्ता जो हमारी रूह निकालता ना, अल्लाह उसको भी मार डालेगा। तो सवाल होता है कि अब तो कोई भी दुनिया में नहीं रहा, कयामत तक झटका लग गया, न इंसान, न जिन्नात, न फरिश्ता, न चरिंदा, न दरिंदा, न परिंदा, कोई भी नहीं है। तो मेरे नबी पे दरूद कौन पढ़ता होगा? उस वक्त अल्लाह फरमाते तुम फिक्र मत करो, मैं खुद अपने नबी पर दरूद पढ़ता हूँ। कुरान पाक में लिखा, बोलो कौन सा पारा? 22वां। बोलो पढ़ो ना, या आयत याद होगी, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह, अल्लाह अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। चलो इरादा करो भाई, कौन कौन दरूद पाक पढ़ेगा इंशाअल्लाह। नहीं अभी आखिर में आऊंगा, नाराज तो नहीं आप लोग मेरे? हाँ को होंगे नाराज, मैं कुछ करवा बोला अभी? आपको मालूम है मदीने पाक में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में जा रहे हैं। तो उस जमाने में औरतें बाजारों में नहीं जाती थी। कौन जाते थे?
آج اتنا زمانہ بدل گیا, مرد بازار میں جا رہے بائلا ہے, بازار میں جاتا ہے, اور عورت جا رہے تو یہ فیشن ہے. حالانکہ اس زمانے میں صبح صبح کا وقت ہے, مدینے کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو نا کہاں جا رہے ہیں؟ بازار میں. راستے میں حضرت عمر بھی ہے, حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا گھر بہت دور ہے. آپ جاؤ مدینہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابو بکر کا گھر بہت قریب ہے اور حضرت عمر کا گھر بہت دور. حضرت عمر اوالی میں رہتے تھے, اوالی بہت دور ہے. ہاں, تو دونوں کی ملاقات ہو گئی بازار میں. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر بھائی بہت محبت تھی, ہماری طرح کچے بچے دوست تھے اور کچے کام کے بھی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت پیاری دوستی. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا عمر کو کیا تھا, کچھ خریدنے آیا ہوں, کچھ مل جائے گا تو لے لیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی آیا ہوں, چلو دیکھ. اتنے میں دیکھا تو ایک جگہ مچھلی بیچی جا رہی. کیا بیچی جا رہی؟ فش, پپڑی, ہاں لمبی چوڑی مچھلی. تو گئے وہاں پہ, تو مچھلی کی قیمت زیادہ تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر میرے پاس اتنے پیسے نہیں. عمر نے کہا میرے پاس بھی. ابو بکر اتنے پیسے نہیں, ایسا کرے نا آدھی آدھی لے لیتے. میں آدھی آدھی لے لیتے. ٹھیک ہے, پیسے دے دیے. حضرت ابو بکر نے آدھا اپنی تھیلی کو عربی میں کہتے تھے زمبیل, کیا بولتے تھے, زمبیل میں رکھا, اور حضرت عمر نے رکھا. اب دونوں کا راستے تو الگ تھے. حضرت ابو بکر کا راستہ مسجد نبوی کے قریب, آج جو مسجد نبوی ہے نا اس کے قریب قریب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر, اور حضرت عمر تو حوالی میں رہتے تھے. تو حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے. اور جا کر اب وہاں پہ یہ دستور تھا کہ گھر میں سے بیوی کو دے دیا, خود اپنے کام پر. حضرت ابو بکر اپنے کام پر چلے گئے. حضرت ابو بکر کپڑے کا کام کرتے تھے. کس کا کام کرتے تھے؟ کپڑا بیچنے لینے کا کام کرتے تھے. حضرت ابو بکر اپنے کام میں چلے گئے, حضرت عمر اپنے کام میں چلے گئے. اب وہاں ہماری طرح معاملہ نہیں ہوتا کہ دوپہر میں بھی کھانا, پھر شام کو چائے, اور پھر گرم سموسا. اس لیے پیٹ دیکھو کیسا ہو گیا. میں تو کتنے لوگوں نے کہا مولانا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا کرے, مرغی کا قبرستان بن کے بیٹھا ہے. وہ زمانے میں بس ہو گیا, دے دیا اپنی بیوی کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد. وہاں غریبی بھی تھی, دوپہر میں کھانا, شام میں سب نہیں ہوتا. اب سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے گھر گئے. بولو کہاں گئے؟ اپنے گھر گئے. اپنی بیوی کو کہا کہ لاؤ کھانا لاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ وہ مچھلی جو آپ لائے نا وہ تو برابر نہیں. حضرت ابو بکر کہتے برابر نہیں مطلب مچھلی ہے. کہا اس کو میں نے آگ پر رکھا, وہ جلتی بھی ہے, جلتی بھی نہیں ہے, پکتی بھی نہیں ہے, تیار بھی نہیں ہوتی ہے, فرائی بھی نہیں ہوتی ہے. تو حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل سے کہا کیا کچھ پرابلم ہوگا مچھلی میں؟ کہا مانیں گے کچھ پرابلم ہے, مطلب ہے کہ مچھلی پکتی بھی نہیں, جلتی بھی نہیں. اور پھر حضرت ابو بکر کی بیوی نے حضرت ابو بکر کے سامنے رکھا, کہا دیکھو یہ آگ جلا رہی ہو, یہ توا ہے, لیکن وہ مچھلی پکتی ہے. خیر جو بھی گھر میں تھا وہ کھا لیا حضرت ابو بکر نے, اور کہا وہ مچھلی مجھے دے دو, میں اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا. کس کے پاس لے کر جاؤں گا؟ اللہ کے رسول کو پوچھوں تو صحیح کہ مچھلی کا کیا معاملہ. تو حضرت ابو بکر چلے. بولو حضرت ابو بکر چلے. چلے ہاں چلے. راستے میں ملے حضرت عمر. بولو کون ملے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا عمر کہاں جاتا؟ اللہ کے رسول کے پاس جا رہا. کہا کیوں؟ مچھلی پکی نہیں. وہی چلی لے کر حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی وہی کام کے لیے جا رہا. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا عمر لیکن گھر میں کیا ہوا؟ حضرت عمر تو بہت روک والے تھے, بہت کہتے میں تو گھر میں گیا, میری بیوی نے کہا کہ مچھلی پکی نہیں تو میں نے تو خود آگ جلائی. حضرت عمر کہتے میں نے آگ جلائی, میں نے توا رکھا, ارے یہ مچھلی کو کبھی سیدھا کیا, کبھی الٹ دیا, کبھی سیدھا کیا, کبھی الٹ دیا, کبھی کچھ مسالہ وغیرہ ڈالا, مگر یہ مچھلی تو بالکل نہ جلنے کو تیار, نہ پکنے کو تیار, نہ تیار ہونے کو تیار, نہ فرائی ہوتی نہ بوائل ہوتی ہے. حضرت عمر کہتے اتنی دیر تک یہ کام میں نے کیا اور پھر میں نے تو قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مچھلی کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حل نہیں کریں گے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں بھی تو مچھلی لے کر آ رہا ہوں, تم بھی مچھلی لے کر آ رہے ہو. خیر دونوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تب تم نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. اب حضرت ابو بکر نے اپنی کھیلی کنارے رکھی, حضرت عمر نے اپنی کھیلی رکھی, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا, تہجد کا وقت تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی, کچھ حدیثوں کی باتیں, کچھ قرآن کی باتیں, کچھ تفسیر کی باتیں. اب وہ باتیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے باتیں کر رہے, حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے باتیں کر رہے. پریشان کون ہے؟ حضرت عمر. تو ابو بکر تو کچھ کھاتے بھی آئے, میں تو کھایا ہی نہیں. تو حضرت عمر نے آہستہ سے ہاتھ رکھا ابو بکر کے اوپر اور اشارہ کیا تھیلی کی طرف, مچھلی کا معاملہ حل کرو. مچھلی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, مسکرا کر فرمایا قسم کیوں کھا کر آئے ہیں؟
ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا قسم کیوں کھا کر آئے ہو؟ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا تم مچھلی کے بارے میں آئے ہو نا، کہ مچھلی کو آگ پہ رکھا، نہ جلی ہے نہ پکی ہے نہ تپی ہے نہ گرم ہوئی ہے، ارے دھواں بھی تھا، آگ بھی تھی، لکڑا بھی جلتا تھا، مگر یہ مچھلی تندور پہ کیوں نہ پکی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل نے آ کر مجھے بتا دیا، بولو سبحان اللہ، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل نے مجھے آ کر بتا دیا۔ اب جو ہمارے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا سب کہہ دو سبحان اللہ، میں نے بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ، اور دل سے کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا هو السمك الذي يصلي علي في البحر۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر قیامت تک مچھلی کو پکانے جاؤ گے، اے عمر قیامت تک مچھلی کو تپانے جاؤ گے، اللہ کی قسم یہ مچھلی نہ پکے گی نہ تپے گی، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں رہا کرتی تھی اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرتی تھی۔ هذا هو السمك، یہ وہ مچھلی ہے الذي يصلي علي في البحر، یہ سمندر میں رہا کرتی تھی، مجھ پر درود پاک پڑھا کرتی تھی، ایک مچھلی نے مجھ پر درود پاک پڑھا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا، دنیا کی آگ کو درود پاک پڑھنے والا ایک مچھلی، دنیا کی آگ حرام ہو گئی۔ اس پر واقعے پر ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، ایک مچھلی نے درود پاک پڑھا، محبت سے پڑھا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر ہم سب مل کر 5 وقت کی نماز پڑھیں جو ہماری آنکھوں کی، جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی، اس سے بھی بڑی ٹھنڈک ہے۔ درود پاک بے شک ٹھنڈک ہے، لیکن ہمارے نبی کی مبارک آنکھوں کے لیے سب سے بڑی پھول اور ٹھنڈی چیز فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارے اگر مچھلی درود پاک پڑھے دنیا کی آگ حرام ہو جائے، قسم پروردگار کی، ہم 5 وقت کی نماز پڑھے ہم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ لیکن میرے پیارو یہ سب میں بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، شروع کریں گے نا، آج اثر تک ہو جائے انشاءاللہ، کم سے کم 500 تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اور گھر میں بیوی کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو، سب کا ثواب ہم حاصل کریں گے، وہ لوگ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ایک بات تو یہ درود پاک پڑھنے والی، چلو میں آگے بڑھوں، لیکن میرے کو واپس درود پاک پڑھانا ہے انشاءاللہ، لیکن آگے بڑھو، آپ بولو تو بڑھو، 1:40 تک کا ٹائم ہے نا، ہاں تو آگے ہم بڑھے۔ ایک دوسری بات جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل یقین بنا لے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کون اس کے لیے تیار ہے؟ میرے دوست اس میں بہت ڈیمیج ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ آج میرے کو کوئی بھی کام پڑا نا، ہاں کام میرے اوپر آتا ہے، آپ پر جاتا بس ایسے چاہیے، کبھی بیوی کا پرابلم ہے، کبھی بچے کا پرابلم ہے، کبھی کوئی کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، کبھی کوئی پولیس چوکی کا معاملہ ہے۔ سچ بتانا میرے دوست کو، جیسا ہم کو بخار آیا سب سے پہلا دماغ جائے گا دوا اور ڈاکٹر۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں بولو نا صحیح؟ میرے بیٹے کو بخار آیا اچانک، اس کا بدن تھر کاپنے لگا، کیا اٹھا ہاسپٹل میں لے کے جاؤ۔ سچ بولو، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ میں منع نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا، بولو ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا، ضرورت پڑے گی تو وکیل کے پاس بھی جانا پڑے گا، ضرورت پڑے گی تو کورٹ کچہری بھی جانا پڑے گا، ضرورت پڑے گی تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا۔ لیکن کون ہم میں سے ایسا ہے جو یہ سب کرے؟ اس سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولے، اللہ میرے کو نہیں معلوم میرا بیٹا بیمار کیسے ہو گیا، اللہ میرے کو نہیں معلوم میں بیمار کیسا ہو گیا، اور اللہ میرے کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، شفا دینے والا تو ہے۔ میرے دوستوں بیٹا اچھا ہوگا لیکن ہماری جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے رب پھر سب، بولو یہ قاعدہ یاد رکھو، پہلے رب پھر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی گھر کے باہر جا رہے،
آپ جو جوتا مبارک پہنتے تھے جس کو ہم نالین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نالین مبارکین کہتے ہیں، آپ پہنتے تو وہ جوتا تھوڑا سا پھٹا ہوا، وہ جوتا تھوڑا سا پھٹا ہوا، آدمی کیا کرے؟ اس زمانے میں موچی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ سی لیتے تھے اس کو، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میرا جوتا پھٹ گیا، اللہ میرے کو کچھ نہیں آتا، اللہ کہ اللہ تو بنوا دے گا اللہ۔ پھر اس کے بعد میں جوتا بنا دیا، لیکن پہلے کس سے مانگا؟ حالانکہ وہ تو نبی تھے، وہ نبی تھے کہ قسم اللہ کی اشارہ کرتے تو جبرائیل آ کے جوتا بنا کے جاتے۔ ارے جبرائیل آوے اور جن کے تلوے کو چومے، وہ جبرائیل کیا ہمارے نبی کے جوتے مبارک نہیں سیکھے تھے؟ لیکن میں امت کو بتانے کے لیے کہ گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ لے، گھر میں پانی بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ لے، گھر میں اگر تیرا جوتا پھٹ جائے تو بھی کس سے مانگ لے؟ ہم کوئی اللہ سے نہیں مانگتا، سب اپنی طاقت پہ ہی چل رہا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ارے اللہ کا گھر بنائے گا، تیرے کو معلوم ہے؟ میں اللہ کا گھر تو کوئی نہیں بنا سکتا، پھر کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کا گھر اللہ ہی بنائے گا، ہم اپنا گھر ٹھکانے کا نہ بنا سکے ہم اللہ۔ ارے باقاعدہ کہے گا یہ ہمارے محلے میں اتنا جھگڑا ہونے والا تھا، اتنا بڑا فتنہ ہونے والا تھا، لیکن وہ میں پہنچ گیا، اپنے فتنے آج تک دور نہیں کیا، دوسروں کے فتنے چلا۔ میں ہو رہا کہ بولو سچ بتاؤ، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اسے یقین بنا لو بھائی، سب سے پہلے کس سے مانگو گے؟ کون کون تیار ہے بھائی یہ دوسرے کام کے لیے؟ ہر کام کا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہم اللہ کے سامنے کھوٹی دادا گیری مت کرو، یہ ہم لوگ یہ جوان بیٹھے نا کہ بغیر وجہ کی دادا گیری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، باہر کی دنیا میں تو کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بھی کر رہا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑا، ظہر کی نماز چھوڑا، عصر کی نماز گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، کتنے زمانے تک فجر کی نماز گئی، کتنے رمضان کے روزے توڑ دیے، برباد کر دیے، کیا کچھ نہیں، اپنا ہوتا ہے، چلتا ہے، پڑھ لیا کبھی، پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، یہ کس کے سامنے ہوشیاری کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے ہوشیاری کرنی ہو تو میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم کو اللہ سے ہوشیاری کرنی ہو تو موت کو مت آنے دو اپنے پاس۔ میں مروں گا، بولو میں مروں گا، ارے بولو تو میرے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مروں گا کہ نہیں مروں گا؟ مر جاؤں گا، ایک دن خبر آئے گی قاری احمد کا انتقال ہو گیا۔ آپ لوگ بھی مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ تو اگر اللہ سے مقابلہ کرنا ہے تو روک لے موت، روک لے ایسا۔ لیکن موت کیسے آتی ہے؟ گٹکے میں تمباکو کھاتا کے موت آتی ہے؟ ہاں گٹکے کھاتا ہے، ارے گٹکے کھانے کی بھی اسٹائل ہے، پہلے کھاتا ہے تو ایسا کھاتا ہے جیسا شربت پیتا ہو، وہ پوری کا کھولا، پھر اس کے بعد میں یہاں تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے اندر گھسے گا، پھر اس کے بعد میں ایک دم وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک دم اب بول بھی نہیں سکتا۔ اب ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ ٹیسٹ کراؤ، نے یورین ٹیسٹ کراؤ، نے بلڈ ٹیسٹ کراؤ، نے فلاں بلڈ ٹیسٹ کراؤ، نے بایوپسی کراؤ، میرے دوستوں ڈاکٹر نے لاکھ کے خرچے میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد میں جب رپورٹ آیا، آخری اسٹیج کینسر کا ہو گیا آپ کو، اب وہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، وہ ماں روتی میرا بیٹا تو جوان ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے 2 بچے، اس کو کینسر ہو گیا، ارے اس کو کیمو میں لے جانا پڑے گا، اس کو آپریشن میں لے جانا پڑے گا، ارے مولانا کے پاس جاتے، مولانا تعویذ دے دے، میرا بیٹے کا کینسر ہو گیا۔ جب ٹھوستا تھا تب کیوں لے کے نہیں آئے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی تو نہیں آ رہی ہے؟ یہ کینسر، ارے میرے پیارو آج ہمارا کھانا وانا کیسا کھانا وانا کہ بیٹھا ہاتھ پکڑ لیا، ایمبولینس بلائے گیا، ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹر نے کہا سوری یہ تو 5 منٹ پہلے گزر گیا، مر گیا۔ روکو کہ بھائی میں موت روک سکتے ہو؟ دینے والا کون ہے؟ موت اللہ۔ تو پھر جب اللہ کے سامنے چلتی نہیں تو نماز نہیں پڑھ کے ہوشیاری کیوں مانتے ہو؟ میرے سچ بتاتا ہوں میرے پیارو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا سب موبائل سے آوارہ گردی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جوان، بڈھا، ہاں چھوٹا بچہ، پورا گیا۔ میں نے تو بڈھے کو دیکھا، کم وقت تو دکھتا بھی نہیں تھا برابر، اور موبائل میں یہ کرتا۔ میں نے کہا چچا آنکھ نکال کے اس میں فٹ کر دو۔ جس کو دیکھو ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری جوان بیوی، ہماری بیٹی، جوان بیٹی، ہمارا بچہ 8 سال کا بچہ، ہم خود، ہمارے ابا، ہماری ماں، جس کو دیکھو موبائل 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 موبائل۔ اللہ کی قسم اس موبائل کی وجہ سے شاید 50% قرآن پاک اللہ کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ پورا دن موبائل، تراویح پڑھنا ہو تو پاؤں دکھے، عشاء کی نماز پڑھنا ہو تو پاؤں دکھے، رمضان کے روزے رکھنا ہو تو میرے سے نہیں ہوئے، اور موبائل پہ زینا، چوری، جوا،
یہ ہمارے جوان ننگی ننگی لڑکی کو نچاتے، وہ تکلیف آتی ہے، لڑکی ناچ رہی ہے، فوراً دوسرے دوست کو فون کرتا ہے، کیونکہ فون کرنے میں پیسہ تو جانے والا ہے نہیں، اسکیم بنی ہوئی ہے، فوراً فون کرتا، ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالک تو تیاری تھا، بھیجنا۔ اب ننگی لڑکی جو ناچ رہی ہے آدھے کپڑے پہن کے، اس نے دوست کو بھیجا، دوست کیا بولتا معلوم؟ 10 منٹ کے بعد فون کر کے، بہت سپر بھیجا، بہت بھیجا تو نے، اور کیا کہتا میں نے تو 200 دوستوں پہ ڈال دیا تم نے، بولو نہ ڈال دیا کیوں؟ ہمارے گھر میں ماں مر گئی، ہماری بیوی مر گئی، گھر میں ہماری بہن نہیں ہے، ہماری بیٹی نہیں ہے، جس کو تم نے ڈالا، جس لڑکی کا فوٹو آپ نے ننگا ناچتا ہوا ڈالا، اس کی بھی کوئی ماں ہوگی، اس کی بھی کوئی بہن، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، آج تم اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتے ہو، اللہ نہ کرے کل کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو کیا جواب دو گے آپ؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ تو شریعت کا قاعدہ۔ میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آئی بات، سمجھ میں آئی ہے، اس میں میرے پیاروں یہ موبائل کا چکر چھوڑو، ضرورت کے وقت اس کا استعمال کرو، باقی بغیر وجہ کے کا 9ویں چوپڑی میں فیل ہو رہا ہے، 10ویں میں فیل ہو رہا ہے، 12ویں میں فیل ہو رہا ہے، کہے میرے دوستوں اتنا جاہل، سچ بتاتا ہوں میرے دوستوں، ہم لوگ کو موبائل سے سارے فنکشن معلوم ہے، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ مجمع میں سے اکثر مجمع ایسا ہوگا جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی، اور اکثر مجمع ایسا ہوگا، اس کو پوچھو وضو میں سنت کتنی ہے، تو روز نہاتا ہے، جمعہ کو نہاتا ہے، غسل کرنے میں میرے نبی غسل کا طریقہ کیا بتا کے گئے، میرے نبی وضو کا کیا طریقہ بتا کے گئے، نماز میں سجدہ سہو کب ہوتا ہے، ارے دسترخوان کھاتے ہو نا، دعا پڑھتے ہو شروع میں آخر میں، لیکن دسترخوان اٹھاتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ نہیں معلوم ہے، موبائل سب معلوم ہے کہ میرے دوستوں یہ اللہ کے ساتھ میں بہت ہوشیاری ہو گئی ہے، مت کرو میرے پیاروں، آج سے ارادہ کرو، بولو پہلے پکی کرو گے انشاءاللہ، ضرور پڑھو گے انشاءاللہ، فون نمبر 2 یقین بنا لو، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کریں گے سب انشاءاللہ، بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہم کو کس سے ڈرنے کا ہے؟ یعنی بولو کس سے ڈرنے کا ہے؟ ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ارے ہمیں یہاں لا کے مسجد میں بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ارے میرے پیاروں عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ کوئی عزت دینے پر آئے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ ذلیل کرنے پر آئے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نہ، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ یقین بناؤ گے انشاءاللہ، میں جلدی بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ 1:40 پر بات کو ختم کرنا، تو سب سے پہلا کام تو درود-e-paak پڑھو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، آج سے دل میں یقین بنا لو، وہ اللہ ہے، بہت طاقت والا ہے، وہ مار سکتا ہے، وہ آزما سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بولو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے میرے دوستوں کہاں بیٹھے ہو؟ زمین پہ بیٹھے ہو؟ کس نے بنے؟ بنا ہم تو بنا کسی مالدار کروڑ ابجو پتی کو وہ زمین بنا زمین بنا، اگر 2 پلاٹ کے بعد سے سگے بھائی پہ چھڑا چلاتے وہ کیا زمین بنائے گا؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آسمان کون بنائے؟ ارے امام مالک کہتے ہیں آسمان زمین کو دیکھ کر اگر خدا کو نہیں پہچانا تو اس سے بڑا نادان اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آسمان کو دیکھ، سوراخ دکھتا ہے، کوئی ہول دکھتا ہے؟ ہول نہیں بولو نا، کوئی ہول دکھتا ہے نہیں، ایک تو آسمان بنانا عجب ہے، کوئی سوراخ نہیں، اور بارش آتی ہے، بارش نہیں سے آتی، کوئی سوراخ نہیں پھر بھی آتی۔ ہمارے گھر میں تھوڑا ڈیمیج ہوتا ہے تو پانی ٹپکتا ہے، وہاں کوئی ڈیمیج نہیں ہے پھر بھی پانی آ رہا ہے۔ اچھا وہ پانی آ رہا لانے والا اللہ ہے، اور اسی سے باغ اور کھیتوں میں جاتا ہے، کون اللہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے کہا یہ 4 کام سمجھ لے، پھر بھی اگر اللہ سے نہ ڈرا تو تیرے سے بڑا پاگل اور پاؤلی کوئی نہیں ہوگا۔ 4 کام سمجھ لے، بولو زمین بنانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان بنانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر پانی سے پیداوار لانے والا کون؟ اللہ۔ قرآن کریم پڑھو نا، پہلا پارہ یاد ہوگا، ہم اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, میں وہ اللہ جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا, میں وہ اللہ جس نے آسمانوں سے پانی برسا دیا, میں وہ اللہ جس نے زمین میں پیداوار کو اگا دیا. میرے دوستو یہ چار باتیں سمجھ لے, پھر بھی اللہ سے نہ ڈرے نا تو پاؤلی جو اتنا بہت کر سکتا, کیا وہ میرے اور آپ کو مار نہیں سکتا؟ جو زمین آسمان پہاڑ یہ سب بنا ہے, ہم کون سی ہمت رہے یوں پکڑ کے یوں پٹک دے ماننے لینے پڑے, پھر کیوں نماز چھوڑنے کا, کیوں اللہ سے دادا گیری کرنے کا؟ سب سے بڑا کمینہ کتا نمک حرام وہ ہے جو نمازوں کو چھوڑتا ہے. پھر میں دو باتیں ہوئی, تیسری بات ایک اور بتا دوں میرے دوستوں, نبی سے محبت کر لو, کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نبی سے محبت کر لو, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنائے گا. ہم لوگ میرے خیال سے 2 سال سے رو رہے سب لوگ, نوٹ بند بھی کرتے. اچھا نوٹ بند ہو گئی نا, کچھ کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے GST لگاؤ, کچھ کام نہیں ہوا. میرے پیاروں, اگر جمعہ کا دن ہے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, اللہ کو اگر ہم کو روزی دینا ہو تو اللہ نوٹ بندی کا محتاج ہے, اللہ کو ہم کو روزی دینا ہو تو اللہ یہ GST کا محتاج ہے, اللہ کو ہم کو روزی دینا ہو تو کیا اللہ دنیا کے قانون کا محتاج ہے؟ لیکن جو روزی کا دروازہ اللہ نے دیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. تھوڑا جب معاملہ کہ نوٹ بندی GST کتنے اوکے پر بیٹھ کے باتیں ہوئی, نوٹ بندی ہو گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں بھی باتیں ہو رہی تھی, میں نے تو دوست میں نے اسے ایک دیا, میں نے کہا یہاں بیٹھ کے کیا وہاں جا کے بولنا, وہاں تو ہمت نہیں تھا. میں نے کہا جب ہمت نہیں تو یہاں کا کو پی کرتا رہتا بھائی. جب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ قانون بدلے, ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے, ارے میرے دوستو یہ سب چھوڑو, ہمارے اندر جو اللہ رسول نے ہمت دی ہے وہ یہ ہے کہ روزی میں برکت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا 5 وقت کی تو اور تیرے گھر والے نماز پڑھ لے, روزی ڈھونڈنے کی فکر مت کرنا. اللہ کہتا چھپر پھاڑ کے روزی میں تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. اب یہ کام نہیں کرنے کا اپنے اور دوسرے سماچار پہ بیٹھ جانے کا. کرو, میں آتا ہوں اس بات پر, نبی سے محبت کرو ناممکن بھی. ایک صحابی کا واقعہ سنا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا یہ صاحب, کیونکہ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. وہ صحابی کا نام ہے اوقاشا. ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا, بولو کیا نام ہے؟ اوقاشا. رکھو, ایسا نام بھی رکھو, بہت پیارا نام ہے. بولو وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت اوقاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بدر کے میدان میں مسلمان کتنے تھے؟ ارے بولو نا کتنے تھے؟ 313 تھے. اور اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ چلو بدر کے میدان میں چلو, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ کا اعلان آیا 313 چلے. یہ اوقاشا تھے نا, یہ بھی بدر کے میدان میں آگے بڑھے جا رہے ہیں. 313 میں یہ بھی ہے. ان کے پاس کوئی ہتھیار بولو نہیں ہے. ایک لکڑی, کہیں سے لکڑی چوری ہوگی, وہ لکڑی لے کے جا رہے ہیں. اچانک اللہ کے رسول سامنے اوقاشا ہے, یہ کیا ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی مقابلہ کرنے جا رہے ہو, لکڑی. اللہ کے کچھ ہے ہی نہیں, لکڑی لے کے گیا, ایک ہاتھ ماروں گا لکڑی, پھر مت جاؤں گا, چلی دے جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ لکڑی مجھے دو. لکڑی اللہ کے رسول کو دی. اللہ کے رسول نے کہا لو, پھر لو. جب پھر دیا, اللہ کی قسم وہ تلوار بن گئی. اللہ کی قسم, وہ حدیث پاک میں لکھا, وہ تلوار. یعنی جب دے رہے ہیں تو لکڑی ہے, نبی کے ہاتھ میں لکڑی ہے, لیکن نبی کے ہاتھ میں برکت سے لگنے سے پھر نبی نے دیا تو تلوار بن گئی. اور اوقاشا وہ تلوار لے کر کہتے تھے لوگوں اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا, اس لیے کہ ساری تلوار کسی بنانے والے نے بنائی ہوگی, میری تلوار تو خود محمد نے بنا کر عطا فرمائی ہے. وہ تلوار اخیر تک آپ کے پاس رہی اور اس کا نام اون رکھا گیا تھا وہ تلوار کا. آج بھی معلوم ہے کہاں کوئی میوزیم میں وہ تلوار ہوگی. لیکن میرے پیاروں, میرے کو تو یہ تلوار کی بات نہیں کرنا, سیدھا یہ بولنا ہے کہ لکڑی کو کیا بنا دیا ناممکن. بھائی لکڑی ووڈ ہے اور تلوار لوہا ہے. ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں میں لکڑا آتا ہے اور لوہا بن جاتا ہے. یعنی جو نبی سے محبت کرے ناممکن ممکن بن جاتا. تو ہم نبی سے محبت کریں, ہمارا ممکن کیوں پورا نہیں ہوگا؟ ہمارا گھر کیوں نہیں چلے گا؟ وہ تو ممکن ہے. ہماری بیوی فرمانبردار کیوں نہیں ہوگی؟ وہ تو ممکن ہے. ہمارے بھائی ہماری بیٹے ہمارے کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ تو ممکن ہے. بس کمی ہے نبی سے محبت. تو چلو آپ بتا دیں, میں بات ختم کروں. 3 باتیں ہو گئی. ایک بات تو درود پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. نمبر 2 لا الہ,
اللہ نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن، یعنی ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. اچھا میرے پہلے تو یہ بتاؤ، آپ لوگ میں کب سے بول رہا ہوں، آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہو؟ 6 منٹ بعد پٹافٹ جواب دے دو، کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ سب کرتے ماشاء اللہ. نہیں ایسا ہاتھ اوپر رکھنا بھائی، اس میں کون سا دکھ گیا ہاتھ بھائی؟ پھر ساتھ میں میں بھی رکھا، میں شوگر والا آدمی نے بھی رکھا. بولو نا نبی سے محبت کرتے تھے، بولو نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے تھے، اور جب تک جان میں جان رہے گی کرتے. اب ہاتھ نیچے رکھو اور پھر ایک مرتبہ بولو بھائی نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے تھے اور کرتے. مصطفیٰ کا دامن. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے شروع میں درود شریف بتایا نا، کوئی محبت سے درود پڑھتا ہے نا، پڑھو محبت سے صلی اللہ، فرشتہ آتا ہے کہاں لے جاتا ہے. ہاں میرے دوستوں آنکھ بند کرو کھلے او مدینہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیچارہ غریب ہوگا نا، عمرہ نہیں کرے گا، کبھی کعبہ نہیں دیکھے گا، کبھی حج نہیں کرے گا، لیکن قیامت میں اگر وہ غریب ہمارے نبی سے محبت کرتا ہوگا نا، ہمارے نبی کہیں گے تو کبھی مکہ نہیں آیا، تو مدینہ نہیں آیا، تیرا درود روز میرے پاس مکہ آیا کرتا تھا، تیرا درود روز اگر مدینہ آیا کرتا تھا. تو میرے دوستوں کوئی محبت سے پڑھتا ہے نا، پلک جھپکنے کے برابر. اور درود پاک مدینہ، مدینے سے کیسے درود پاک پڑھے تو، اور بغیر محبت سے پڑھے تو پڑھے گا وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر محبت کے درود پاک پڑھتا، فرشتہ آتا یوں لیتا یوں اس کے منہ پہ مار دیتا. یعنی وہ یہ دروازے کے باہر نہیں جاتا تو مدینہ کہاں جائے گا بھائی؟ صابری مسجد کے دروازے کے باہر نہیں گیا، وہ مدینہ کہاں جائے گا؟ اس لیے میرے پیاروں ایک بار بولو محبت کرتے تھے. بولو 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 جلدی بولو، ٹائم ختم ہو رہا، 5 منٹ. بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. تیار ہو انشاءاللہ؟ درود پاک کہاں جائے گا ہمارا؟ محبت کرتے ہو نا؟ ارے ابھی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، کرتے ہو نا؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں تو بہت سے بیٹھے ہو لوکنگ ہینڈسم. کہاں ہے داڑھی کا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے، جمعہ کا دن ہے، میرے کو بالکل کھول کے بولو کہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بڑی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ میں نے پھر ایک مرتبہ بولو تھی یا نہیں تھی؟ ابو بکر، جلدی، عمر، عثمان، علی، حضرت حسین، حضرت حسن. ارے میرے دوستوں غوث پاک پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ان کے چہرے پہ داڑھی، دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر خسرو، خواجہ روشن چراغ، بابا فرید الدین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی. بغداد کے جنید بغدادی، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی اور آپ سے پھر کیسے ہمارا درود مدینہ پہنچے گا؟ کیسے پہنچے گا بھائی؟ محبت ہوگی تو پہنچے گا نا، یہ محبت کا نشان ہے. پوچھو جو داڑھی رکھنے والے پوچھو کیا ان کو اچھا لگتا ہے داڑھی رکھنا؟ ہاں بھائی داڑھی رکھا بوڑھا دکھتا ہے. کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں اب تو ان کو داڑھی بھی اچھی نہیں لگتی نا تو کلر مارتا ہے، کلر مارتا ہے، ایک کلر پہ کلر ٹھوکتا ہے. کیوں؟ میں آئی ایم لوکنگ ینگ. ارے اوپر سے جوانی کیا بتا تھا، اندر کھوکھلا ہو گیا. جہاں دل پہ کلر مارنا وہاں نہیں مارتا ایمان کا کلر. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کہتا میرا کلر لگاؤ، میرے نبی کی محبت کا کلر دل میں لگاؤ، دل کو اجالا بناؤ. اس سے کلر مارنے سے کیا ہونے والا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ میرے پیارو محبت رکھو تو سارا کام ہوگا. محبت پڑ جائے کہ داڑھی رکھنا، لوگ کیسے میرے کو پوچھتے داڑھی رکھنا مولانا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے. میں نے کہا یہ چھوڑ دے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے، نبی سے محبت کرنا فرض ہے اور یہ محبت کی نشانی ہے. جب محبت کرنا فرض ہے تو نشانی بھی تو ضروری ہوگی. ارے بولنا ہوگا یہ نشانی ہے کہ ہم نبی سے کیا کرتے. اور جو بغیر داڑھی کا ارے کتنی مرتبہ راستے میں نکلتا سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس کو سلام کرے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ کیسے سمجھ پڑے گا بھائی ہم کو؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات ختم کر رہا ہوں. سب لوگ اس بات کا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، کرتے انشاءاللہ 2 منٹ میرے پاس ہے. ایک پکی بات کا ارادہ کرو کہ سب لوگ نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور محبت کو شروع کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز. ساتھ میں بولو نا محبت شروع کرنے کے لیے 5 وقت کی. کون کون تیار ہے نماز کے لیے؟ آج کی جمعہ میں نے بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ. اور ساتھ میں بولو موت کی شام. بولو ہماری نماز قضا.
सब लोग हाथ नीचे रखो। आज मैं अल्लाह के घर में जुमा का दिन है, मैं भी अमानत वाली कुर्सी के पास बैठा हूँ, अमानत वाला मिंबर है, बहुत यहाँ बड़ी मस्जिद है, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ जो मर्द औरत हमारी माँ बहन बेटी आप लोग जो भी नमाजी बन गया, अल्लाह की कसम जो जमीन पे नमाजी होता है वो आसमान का जन्नती होता है। तो ये मैं नहीं कहता, अल्लाह की बात तो गलत नहीं होगी ना। अल्लाह खुद फरमाता वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाता मेरे प्यारे प्यारे बंदे 5 वक्त का नमाजी बन जा, तू जमीन पे नमाजी बनता जाएगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नती बनाता चला जाएगा। अल्लाह का वादा पक्का। पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे, हाथ ऊपर कर बैठ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और अभी दरूद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक दरूद तो मैं खुद लेकर आया जो आज आपको पढ़ना है, असर के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। असर की नमाज पढ़ेंगे आप जमात के साथ इंशाअल्लाह, उसके बाद ये दरूद पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? मैंने बोला ना कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 80। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती जुमा के दिन असर के बाद दरूद-ए-पाक 80 मरतबा पढ़े, उसको 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा और 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। वो दरूद-ए-पाक कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मस्जिद के बाहर वो तकसीम होता होगा, जरूर लेकर जाना और ऐसे भी दरूद-ए-पाक पढ़ना और नमाज की पाबंदी बोलो करेंगे। जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में इंशाअल्लाह, बोलो मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में इंशाअल्लाह। सुन्नतों के लिए खड़े हो जाओ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى تنامدر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حبا تاما كاملا، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخيرا يا عباد الله، علينا أن نستعد للصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله الذي أمطر أغصان الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي خاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعالوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफेद सीधी रखें, कंधे से कंधा मिलाए, बल्कि हजरात की पैजामा पतलून टखनों के नीचे ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है, मिल मिल के खड़े रहे अल्लाह सबके दिलों को। حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم ہے گنہگار ہے. اللہ آج جمعہ کا دن ہے, تیرے گھر میں بھکاری بن کے بیٹھے اور اللہ پکی بات ہے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے, زبانوں سے گناہ کیے, کانوں سے گناہ کیے, ہاتھ پاؤں شرمگاہوں سے گناہ کیے. اللہ آج ہم کو معاف کر دے. تیرے سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں, تیرے سے بڑھ کے معاف کرنے والا کوئی نہیں. الہ العالمین 8 سال کے بچے نے اپنے باپ کو پوچھا تھا آسمان سے بڑا کیا ہے, آسمان سے بڑا کیا ہے. باپ نے کہا تھا تیرے باپ کے گناہ ہے, تیرے باپ کے گناہ ہے. پھر اس نے پوچھا تھا ابا تمہارے گناہ سے بڑھ کر کیا ہے, تو ابا نے کہا تھا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے, میرے اللہ کی رحمت ہے. اللہ تو نے اسی وقت اعلان کیا تھا میں نے میرے بندے کو جنت عطا کر دی, میں نے میرے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ ہم بھی کہتے ہیں ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ, ہم پاپی ہیں اللہ, ہم مجرم ہیں اللہ. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما. اللہ بہت پریشان ہے روزی کے پاپی, بہت لوگ پریشان ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی سب کو عطا فرما دے. کہ اللہ اے اللہ معلوم نہیں کون کس لائن میں پریشان ہوگا, کون کیسا دکھی ہوگا, وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہوگا. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ اے اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دے. اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دے. تو عزت دینے پر آئے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کرتے. ہمارا یقین کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تو عزت دینے پر آئے, کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا دے. اللہ فتنوں کے فتنے سے بچا لے, شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. اے اللہ الہ العالمین ہر قسم کے مکاروں سے, ان کی مکاریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما دے, دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما دے, تہمت لگانے سے ہماری حفاظت فرما دے. کہ اللہ ہم تمام کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ ہم کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما دے. اللہ یہ پورے مجمع نے تیرے نبی سے درود پڑھنے کا وعدہ کیا ہے اور محبت سے پڑھنے کا وعدہ کیا ہے, نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے ہمیں نبھانے والا بنا دے. اللہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہدایت دینے والا تو ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے, ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے, ہم سب کو نمازی بنا دے. اور اللہ ایک آخری بات, اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے. اللہ میری ماں بیمار ہے, اللہ بہت بیمار ہے, اللہ بہت بیمار ہے. اللہ بستر پر ہے. اللہ ماں باپ کو شفا کاملہ دے دے, ان کی عمر میں برکت دے دے, ان کو تندرستی دے دے, ان کو صحت اور شفا دے دے. اور اللہ یہ مجمع میں جن کا ماں باپ گزر گئے جو نہیں ہے اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے. اللہ ماں یاد آتی ہوگی, مرحوم ابا یاد آتے ہوں گے, عید کے دن نماز پڑھتے ماں کی قبر پہ گرا ہوگا, ابا کی قبر پہ گرا ہوگا. اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے بہت بڑے استاد مولانا عبداللہ کاپو دلوی صاحب بہت بیمار ہیں ہاسپٹل میں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ پیارے نبی کے صدقے ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔